بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 11 فروری بروز منگل ہم بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار صاحب کے حکم پر عمل درآمد کر دیا گیا ہے۔ وہی بات ہے کہ جب تگڑا جج ہو اور جج کو اپنے احکامات پر عمل درآمد کروانا آتا ہو تو بھلے جتنے ہی حالات خراب کیوں نہ ہوں یا نظام کتنا ہی تباہ کیوں نہ ہو گیا ہو، ان ججز کے احکامات پر عمل درآمد ہوتا ہے، اور وہ ہیں بابر ستار۔ اور معاملہ بھی ISPR کے حوالے سے تھا۔ اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے آج اعلامیہ جاری کیا گیا اور سپریم کورٹ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ IMF وفد نے عدلیہ کی آزادی اور ججز کی تقرریوں سے متعلق معاملات کو اٹھایا ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پشاور سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے ایک بڑا حکم نامہ جاری کیا گیا ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر آف دی اپوزیشن بہت سخت گفتگو کی ہے آج عمر ایوب نے۔ عمر ایوب نے میڈیا پر، چونکہ میڈیا میں دکھایا جا رہا تھا، حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ PTI سب سے بڑی جماعت ہے لیکن انہیں بار بار بولنے کا موقع نہیں دیا جا رہا۔ عمر ایوب نے کہا کہ PTI رہنماؤں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے، انیکا بھٹی، احمد چٹھ اور مبینہ جٹ کے گھروں پر پولیس کارروائی کی گئی، جبکہ پنجاب میں ہمارے ساتھیوں کے ساتھ ناروا سلوک ہے۔ کچے کے ڈاکو فائرنگ کرتے ہیں لیکن پنجاب پولیس کچھ نہیں کرتی، ہمارے رہنماؤں کو نشانہ بناتی ہے۔ کوٹ ادو میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما کو پولیس نے چھاپہ مار کارروائی کے دوران ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ قانون کی حکمرانی کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا، پیپلز پارٹی مجبوری میں حکومت کے سخت فیصلوں کی حمایت کر رہی ہے، پیپلز پارٹی قوانین سازی پر بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو چکی ہے۔ عمر ایوب نے کہا کہ عدلیہ پر مبینہ حملوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے خط لکھا ہے لیکن حکومت اس پر توجہ نہیں دے رہی۔ انہوں نے میاں غوث کے پروڈکشن آرڈرز کے باوجود انہیں ایوان میں نہ لانے پر بھی احتجاج کیا۔ ان کا کہنا تھا وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کو اس کا مالی حق نہیں دے رہی، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم نے صرف جو آئین اور قانون کی ذمہ داری نبھانے کے لیے ہم یہاں پر آتے ہیں، ہمیں آپ سے انصاف کی کوئی امید نہیں ہے۔ اور ساتھ انہوں نے مختلف جو پروجیکٹس ہیں، حکومتی پروجیکٹس، ان کے اوپر بھی تنقید کی ہے اور اس کا حساب بھی مانگا ہے حکومت سے۔ آج جو اضافہ کیا جا رہا تھا قومی اسمبلی اور ممبران پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں، وہ قانون بھی منظور کر لیا گیا ہے، وہ بل بھی منظور کر لیا گیا ہے، اور ساتھ چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کی مخالفت کی تو اس پر کہا گیا کہ جس نے نہیں لینی تنخواہ تو وہ اپنا نام لکھوا دے اور وہ تنخواہ میں اضافہ کو مسترد کر دے، اس کی حد تک مسترد ہی سمجھا جائے گا۔ تو میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تنخواہ لیں، بھلے آپ اپنے کارکنان پہ لگا دیں یا ویلفیئر کے کاموں پہ لگا دیں، لیکن جب تنخواہ سب کا اضافہ ہوا ہے تو پھر آپ کو بھی اپنی تنخواہ اس حساب سے لینی چاہیے۔ وہیں پہ اعجاز چودھری پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، اعجاز چودھری سینیٹر ہیں، اور جو چیئرمین سینٹ ہے یوسف رضا گیلانی، انہوں نے ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے، اور اس کے باوجود کوٹ لکھپت جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ ہیں انہوں نے وہ ہوا میں اڑا دیے تھے، اور انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم ہینڈ اوور نہیں کریں گے۔ باقاعدہ طور پر اسلام آباد پولیس گئی تھی، ہینڈ اوور نہ کیا گیا۔ اس کے بعد پھر یوسف رضا گیلانی نے کہا تھا کہ میں اس وقت تک سینٹ کے اجلاس کی صدارت نہیں کروں گا جب تک میرے جاری کیے گئے پروڈکشن آرڈر پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ تو آپ جانتے ہیں یہاں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور بعد میں ساری چیزیں ویسے ہی درست ہو جاتی ہیں۔ تو اب اعجاز چودھری نے چیئرمین سینٹ سے مایوسی کے بعد ڈائریکٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے۔ PTI سینیٹر اعجاز احمد چودھری نے سینٹ اجلاس میں شرکت کے لیے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ بابر اوان کے ذریعے درخواست دائر کی گئی۔ درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا کہ 9 مئی 2023 کو MPO کے تحت گرفتار کیا گیا جو لاہور ہائی کورٹ سے ختم ہوا۔ MPO ختم ہونے پر 9 مئی کے جعلی اور بوگس مقدمے میں گرفتاری ڈال دی گئی۔ لاہور جیل میں قید ہوں، سینیٹر ہوں اور اجلاس میں شرکت میرا حق ہے۔ اعجاز چودھری نے درخواست میں استدعا کی کہ ہر سینٹ اجلاس اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شرکت کا حکم دیا جائے۔ درخواست میں وفاق کو بذریعہ وزارت داخلہ اور سیکرٹری سینٹ کو فریق بنایا گیا ہے، جبکہ IG جیل خانہ جات پنجاب، سپرنٹینڈنٹ لاہور کوٹ لکھپت جیل اور IG اسلام آباد کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ آپ حکم جاری کریں اور پروڈکشن آرڈر جاری کیے جا سکے، آپ کے احکامات پر پروڈکشن آرڈر جاری کیے جا سکے۔
دوسری جانب چیف جسٹس آف پاکستان سے آج جو ملاقات ہوئی ہے IMF کے مشن کی، انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اعلامیہ جاری کیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی نے وزارت خزانہ کی درخواست پر سپریم کورٹ میں عالمی مالیاتی فنڈ IMF کے خصوصی وفد سے ملاقات کی۔ سپریم کورٹ کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا کہ جو IMF وفد نے چیف جسٹس سے ملاقات کی، چیف جسٹس نے وفد کا خیر مقدم کیا اور عدالتی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے جاری کوششوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق چیف جسٹس نے کہا کہ پاکستان عدلیہ ایک آزاد ادارہ ہے اور بطور سربراہ اس کی خود مختاری کا تحفظ ان کی ذمہ داری ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ عام طور پر عدلیہ کا ایسے مشن سے براہ راست رابطہ نہیں ہوتا۔ چونکہ وزارت خزانہ کی درخواست پر یہ ملاقات ہو رہی ہے، اس لیے وہ اپنے خیالات اور تبصروں میں محتاط رہیں گے۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جوڈیشل کمیشن سے متعلق اہم آئینی پیش رفت اور اصلاحات پر روشنی ڈالی۔ چیف جسٹس نے اعلیٰ سطحی عدالتی تقرریاں، عدالتی احتساب اور جوڈیشل کمیشن کی تنظیم نو کے بارے میں بھی بتایا۔ چیف جسٹس نے عدلیہ اور پارلیمانی کمیٹی کے انضمام کے فوائد پر بھی روشنی ڈالی تاکہ عدالتی تقرری کے عمل کو زیادہ شفاف اور مؤثر بنایا جا سکے۔ اعلامیہ کے مطابق چیف جسٹس نے کہا کہ نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کے آئندہ اجلاس کے لیے ایک اہم ایجنڈا حتمی شکل دینے کے عمل میں ہے۔ نیشنل پالیسی میکنگ کمیٹی کا حتمی ایجنڈا فروری کے آخری ہفتے میں متوقع ہے۔ یہ ایجنڈا مختلف شراکت داروں کے ساتھ مشاورت کے بعد ترتیب دیا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ وہ مجوزہ ایجنڈے میں کسی بھی اہم تجویز کو شامل کرنے کے لیے کھلے ہیں اور وفد کو دعوت دی کہ وہ بھی کلیدی تجاویز پیش کریں۔ اس میں کہا گیا کہ ملاقات کے دوران عدالتی احتساب اور ججوں کے خلاف شکایات کے ازالے کے طریقہ کار پر بھی تبادلہ ہوا۔ چیف جسٹس نے ایک مضبوط اور منصفانہ احتسابی عمل کی اہمیت پر زور دیا تاکہ عدلیہ کی خود مختاری اور دیانت کو برقرار رکھا جا سکے۔ IMF کے وفد نے قانونی اور ادارہ جاتی استحکام کو برقرار رکھنے میں عدلیہ کے کردار کو سراہا اور گورننس اور احتساب کو مضبوط بنانے کے لیے جاری اصلاحات کی تعریف کی۔ اعلامیہ کے مطابق اس تبادلہ خیال نے عدالتی کارکردگی کو بہتر بنانے اور قانون کی حکمرانی کو معیشت اور سماجی ترقی کی بنیاد پر مستحکم کرنے کے عزم کی تصدیق کی۔ ملاقات میں رجسٹرار سپریم کورٹ، سیکرٹری سپریم جوڈیشل کونسل، سیکرٹری جوڈیشل کمیشن، سیکرٹری لا اینڈ جسٹس کمیشن اور ڈائریکٹر فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی نے بھی شرکت کی۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ ملاقات کے اختتام پر چیف جسٹس نے وفد کو یادگاری شیلڈ پیش کی جسے وفد نے خیر سگالی کے اظہار کے طور پر قبول کیا۔ دوسری جانب IMF نے سرکاری افسران کے اثاثے ظاہر کرنے کے لیے مزید مہلت دینے سے انکار کر دیا۔ اثاثوں کی ڈکلیریشن سے متعلق قانون سازی اب فروری کے بعد ہو سکے گی۔ سرکاری افسران کے اثاثہ جات ڈکلیریشن کے لیے IMF سے مزید مہلت کی درخواست مسترد ہو گئی ہے۔ سرکاری افسران کے اثاثوں کو ڈکلیئر کرنے کے لیے مسودے پر مشاورت شروع کر دی گئی ہے۔ سول سروینٹ ایکٹ سے ترمیمی ڈرافٹ فروری میں ہی IMF کو فراہم کیا جائے گا۔ حکومتی ذرائع کا کہنا تھا کہ اثاثوں کی ڈکلیریشن سے متعلق قانون سازی اب فروری میں کی جائے گی۔ IMF تکنیکی وفد کی کابینہ ڈویژن، PM آفس، وزارت خزانہ اور وزارت قانون میں ملاقاتیں ہوئیں۔ ذرائع نے کہا کہ IMF نے وزارت خزانہ سے شرائط کے مطابق بینچ مارک مکمل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایکٹ میں ترمیم کے تحت بچوں کے تعلیمی ادارے تک بتانا بھی لازمی شرط میں شامل ہے۔ گھر کی آمدن کے ذرائع میاں بیوی دونوں کے اثاثے بھی ایسٹ ڈکلیئر کا حصہ ہیں۔ وزارت خزانہ نے کہا کہ ترمیم کے تحت پاور آف اٹارنی تک کی معلومات بھی فراہم کرنا ہوں گی، تاہم متعلقہ حکام نے وفد سے معلومات کی پبلک رسائی میں نرمی کی درخواست بھی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ IMF کے پاس تمام تفصیلات ہوں گی، قوم کو نہیں بتانا کہ کس افسر کے کیا اثاثے ہیں، لیکن IMF کہہ رہا ہے جی کہ اس کو پبلک کیا جائے اور ان کی تفصیلات دی جائیں۔ IMF کا کردار اب وہی بن گیا۔ اب اندازہ لگائے ہم کس غلامی کی کس درجے تک پہنچ چکے ہیں کہ IMF چاہتا ہے وہ ہمارے جو پورے ملک کے سب سے بڑے قاضی ہیں ان کے پاس جاتا ہے اور ان سے سوال جواب کیے جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے سوال جواب کیے جاتے ہیں۔ ہر ادارے میں وہ جا رہا ہے، ہر ادارے میں وہ احکامات جاری کر رہا ہے۔ بدقسمتی سے یہ وہی صورتحال ہے جب ہم آزاد نہیں تھے اور برطانیہ جس طریقے سے ہمارے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس رکھتا تھا، وہی حالات آج ہمیں IMF کی صورت میں نظر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی خودداری اور ضمیر بیچ دیا ہے۔ ہم نے اتنا حرام بیرون ملک کالا دھن بھیجا ہے اور ہم نے پیسہ کھایا ہے، ہم نے عوام کو لوٹا ہے، آج بھی عوام کو لوٹا جا رہا ہے اور ہم IMF کے مقروض ہو گئے ہیں، اور جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنے پڑتے ہیں کہ وہ جس کو چاہتے ہیں وہ کٹہرے میں لا کھڑا کرتے ہیں۔ وہیں پہ دوسری جانب سندھ ہائی کورٹ میں ایک اہم کیس کی سماعت تھی۔ سندھ ہائی کورٹ نے سیکرٹری فائنانس ڈویژن کو ذاتی حیثیت میں
طلب کر لیا۔ یہ وفاق کی سیکرٹری فائنانس ڈویژن ہے۔ بیسیکلی سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے کچھ احکامات جاری کیے گئے تھے اور سندھ ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود جو ہے وہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ کا اسپیشل جوڈیشل الاؤنس فوری طور پر غیر منجمد کرنے کا حکم دیا ہے۔ جوڈیشل الاؤنس جو ججز کا الاؤنس ہے اس کی عدم ادائیگی سے متعلق جوڈیشل عملے کی جانب سے سندھ حکومت کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سندھ ہائی کورٹ نے اسپیشل جوڈیشل الاؤنس کو فوری غیر منجمد کرنے کا حکم دیا۔ دوران سماعت عدالت نے ریمارک دیا کہ کیا سندھ حکومت نے سپریم کورٹ سے حکم امتناع حاصل کیا، جس پر سرکاری وکیل نے موقف دیا کہ سندھ حکومت نے درخواست دائر کر رکھی ہے لیکن حکم امتناع نہیں ملا۔ عدالت نے ریمارک دیا کہ جوڈیشل الاؤنس دینے کے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا۔ سرکاری وکیل نے کہا یہ صرف ایک الاؤنس کا معاملہ نہیں ہے، سرکاری ملازمین کے 100 سے زائد الاؤنسز ہیں، سندھ حکومت کے پاس اتنی رقم ہی نہیں ہے۔ عدالت نے ریمارک دیا کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، آپ نے حکم کے مطابق واجبات ادا کرنے ہیں۔ عدالت نے اسپیشل جوڈیشل الاؤنس کو فوری غیر منجمد کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے کہا اگر عمل درآمد نہ کیا گیا تو سیکرٹری فائنانس ذاتی حیثیت میں پیش ہوں۔ عدالت نے سماعت 4 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی اور جو جوڈیشری کے جوڈیشل الاؤن ہے 2016 کے بعد سندھ حکومت نے اسپیشل جوڈیشل الاؤنس کی فراہمی روک دی تھی۔ عدالتی حکم کے بعد بھی اسپیشل جوڈیشل آرڈر نہیں ہوئے۔ سندھ ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ سابق چیف جسٹس نے اسپیشل جوڈیشل الاؤنس کی منظوری دی تھی لیکن سندھ حکومت نہیں دے رہی۔ اب سندھ حکومت خود کھائے یا کسی اور کو کھلائے، اس وجہ سے یہ معاملہ اور یہ لڑائی پڑی ہے۔ پیمرا نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا کہ آپ نے اگر دفاعی تجزیہ نگار کسی کو بلانا ہے تو وہ آپ صرف جو ISPR کی جانب سے جن کو سرٹیفائیڈ کیا جائے گا صرف وہی لوگ دفاعی تجزیہ نگار کے طور پر آپ بلا سکتے ہیں۔ یہ معاملہ گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے سوالات اٹھائے، اس سوالات پر آج پیمرا نے وہ نوٹیفیکیشن واپس لے لیا ہے۔ دفاعی تجزیہ نگاروں کی ٹی وی پروگرامز میں شرکت ISPR کی اجازت سے مشروط کرنے کے خلاف کیس میں پیمرا نے اپنا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا۔ پیمرا نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو دفاعی تجزیہ کاروں کی ٹی وی پروگرامز میں شرکت ISPR کی اجازت سے مشروط کرنے کا نوٹیفیکیشن واپس لینے سے متعلق آگاہ کر دیا۔ کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم نے پیمرا کے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا۔ عدالت نے کہا کہ پیمرا کی جانب سے نوٹیفیکیشن واپس لینے پر درخواست گزار مطمئن ہے، اس لیے درخواست نمٹائی جاتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے دفاعی تجزیہ کاروں کی شرکت سے متعلق پیمرا کا نوٹیفیکیشن معطل کر رکھا تھا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق صرف آرمڈ فورسز کے ریٹائرڈ افسران ہی ٹی وی پروگرامز میں شرکت کر سکتے تھے۔ پیمرا نے ریٹائرڈ افسران کی ٹی وی پروگرامز میں شرکت کو ISPR کی اجازت سے مشروط کیا تھا۔ اب وہ جو نوٹیفیکیشن تھا وہ ختم ہو گیا، وہ کالعدم ہو گیا۔ اور ساتھ بات کی ہے بابر ستار صاحب نے اس کو جو درخواست گزار تھا انعام جو سابق آرمی افسر ہے ان کو کہا بلانا پھر بھی انہی کو ہے جن کو وہ چاہیں گے، آپ کو پھر بھی انہوں نے ٹی وی پروگرام میں نہیں بلانا، لیکن بہرحال وہ نوٹیفیکیشن واپس ہو گیا ہے، وہ نوٹیفیکیشن ختم ہو گیا ہے۔ یہ آج عدالت کی جانب سے پیش رفت سامنے آئی ہے اور عدالتی بابر ستار نے جس نوٹیفیکیشن کو معطل کیا تھا آج بابر ستار کی عدالت کو بتایا گیا کہ وہ نوٹیفیکیشن ہم نے واپس لے کے اس کو ختم کر دیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔